बिजनेस हमारी पाकिस्तान में कैसे इम्प्रोवाइज की जाए। पाकिस्तान में जो मसाइल है ना, कोई एक लाइन में इसका हल नहीं बताया जा सकता। हमारा टैक्सेशन सिस्टम कैसे ठीक करें। टैक्स कल्चर जो है वो डेवलप ही नहीं हो सका। टैक्स तो देना चाहते हैं लेकिन उसके जो रिटर्न्स हैं वो आते नहीं हमारे पास। कानून जितने मर्जी बनाते जाएं, जब तक उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी कोई फायदा नहीं होगा। आप कस्टम्स ओके होंगे, आम आदमी इसको सह सकता है। बहुत बड़ी एक लंबी एक चीज़ है, मैं नहीं समझता घंटे में भी ढूंढ लें। आपको मैं कैसे अट्रैक्ट करूं कि पाकिस्तान में आके बिजनेस करें। जो दुबई की हुकूमत ने उनको दिया हुआ है, क्या हमारी हुकूमत हमें नहीं दे सकती। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पीजे मीज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस चैनल के ऊपर आप कहो कि हर किस्म की डाइवर्सिफाइड व्यू पॉइंट्स आते हैं, और लेकिन आज एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट मैं समझ रहा था कि आपके सामने एक व्यू पॉइंट आए, वो है फ्रॉम द इकोनॉमी साइड, फ्रॉम द बिजनेस साइड, फ्रॉम द कॉर्पोरेट सेक्टर साइड, जिसके अंदर हम कम से कम आपके आगे एक व्यू पॉइंट लेके आएँ कि हमारे मुल्क में हो क्या रहा है। अब सब एक्सपेक्ट करते हैं, जो मैं कहूँगा बड़े बिजनेसमैन है बाहर जाते हैं, आपका ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस ईजी हो जाता है। पाकिस्तान में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कहा है कि ईज़ ऑफ बिज़नेस होनी चाहिए, वेरी गुड, लेकिन अभी तक हो नहीं रही है। और दीगर जो हमारी आप कह लें कि मईशी पॉलिसीज़ के अंदर क्या हो रहा है। मेरे साथ हैं अबरार हुसैन बुखारी साहब, ये एक बिज़नेस एंटरप्रेन्योर हैं। इनका बिज़नेस रिलेटेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, प्रेडोमिनेंटली इन जापान एंड ऑफ कोर्स पाकिस्तान। तो इनसे ज़रा बात करेंगे, इंडिपेंडेंट एक व्यू लेंगे जिस तरह हम बाकियों का भी लेते हैं कि बिज़नेस हमारी पाकिस्तान में बुखारी साहब कैसे इम्प्रोवाइज़ की जाए। देखें, सबसे पहले तो शुक्रिया, आपने मौका दिया। ये कोई ऐसी पाकिस्तान में जो मसाइल है ना, कोई एक लाइन में इसका हल नहीं बताया जा सकता। देयर सो मैनी डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व। सबसे पहले जो की चीज़ है कि मोनोपोली सिस्टम जो है ये ख़त्म होना चाहिए। अगर ये रहेगा तो कुछ भी नहीं होना। अब देखें, जितनी भी बड़ी इकॉनमीज़ हैं दुनिया की, उनमें हमेशा जो होती है बैकबोन ऑफ इकॉनमी, वो स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज़ होती हैं, क्योंकि जो लाखों की तादाद में होती हैं। ये जो टाइकून जो होते हैं, ये तो मतलब फिंगर टिप्स आप इनको काउंट कर सकते हैं। तो इनको ऊपर उठाना जो है ना, वो बड़ा ज़रूरी है। चलें फिर बुखारी साहब, फिर लेट्स गेट टू द पॉइंट। हमारा टैक्सेशन सिस्टम कैसे ठीक करें, इसमें क्या फ्लॉज हैं। देखें, सबसे पहले तो ये है कि हमारे यहाँ बदकिस्मती से अभी तक टैक्स कल्चर जो है वो डेवलप ही नहीं हो सका। आवाम जो है वो इसकी अहमियत को समझते ही नहीं। दूसरा, जो वे ऑफ टैक्स कलेक्शन है वो फेयर नहीं है। अब इनके पास रजिस्टर्ड लोग जो हैं वो हैं बड़े कम। अब उन्हीं के अंदर इसी सर्कल में से अपना टारगेट पूरा करने की कोशिश करते हैं, जिसका नतीजा वो ज़्यादती की शक्ल में निकलता है। लोग बाददिल होते हैं, फिर बिज़नेस ग्रो नहीं करते। तो इसको करने के लिए सबसे पहले तो बेशक किसी की छोटी सी दुकान है या मीडियम कुछ भी है, सब लोगों को रजिस्टर्ड करना होगा। और जब वो रजिस्टर करते हैं पहली दफ़ा, तो उनके टाइम दे दीजिए, अभी 2 साल आपको नहीं पूछेंगे। उनको इस लेके आए सारे टैक्स नेट में। और फिर उसके बाद अब हमारे यहाँ जो है टैक्स वालों का तरीक़ेकार एक ही है कि वो इजी ऑफिस में बैठ के करते क्या है कि जो भी है पॉइंट ऑफ एंट्री, फॉर एग्जांपल इंपोर्ट होती है, पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन अगर कोई फैक्ट्री है, तो जो चीज़ें रजिस्टर्ड हैं थ्रू सिस्टम ले सकते हैं, उनके ऊपर वो ज़बरदस्ती काट लेते हैं। फॉर एग्जांपल बैंकिंग है, बैंकिंग में उनको पता है लोगों के पैसे हैं, उन्होंने कोई ना कोई चीज़ उधर से नाफज कर देनी है कि ये जी इसके ऊपर ये 0.60 होगा, इसके ऊपर ये होगा। तो इस तरह की चीज़ें करके अपने टारगेट पूरा करने की कोशिश करते हैं। अगर रियल टैक्स कलेक्शन की जाए, यानी कि रियल टैक्स कलेक्शन का मतलब ये है कि जो रियली लोग बेनिफिटेड होते हैं, वहाँ टैक्स का एक निज़ाम जो है वो वज़ा किया जाए। निज़ाम तो मौजूद है, ये नहीं बगैर निज़ाम का नहीं चल रहा है, लेकिन फ़लाह किधर है। फ़लाह ये है कि ऑफिस में बैठ के तो टैक्स वाले कंपनियों को ये लेटर नहीं भेजें कि इतना इतना आपकी तरफ निकलता है। दिस इज़ नॉट द वे। अच्छा, एक और जो चीज़ है जो एक आपकी कम्युनिटी भी शोर करती है कि जी हम टैक्स तो देना चाहते हैं और देते भी हैं, लेकिन उसके जो रिटर्न्स हैं वो आते नहीं हमारे पास। अब देखें ना, टैक्स डिपार्टमेंट को ये इन्होंने क्या किया हुआ है कि इन्होंने टैक्सेस इस तरह रखे हुए हैं कि जी कितना आपकी जो है ना रोलिंग कितनी है, रोल ओवर के ऊपर ये परसेंटेज दे दें, और उनको भी इतना वो इंटरेस्ट नहीं। फिर टैक्स रिटर्न जो हैं वो देने के लिए देखें कानून मौजूद है, चीज़ें मौजूद हैं, रजिस्टर्ड करें लोगों को, सब हों, सब देंगे। लेकिन उसके लिए जो है ना, अब कानून जितने मर्जी बनाते जाएं, जब तक उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी कोई फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा, आपका बड़ा बिजनेस मोटर व्हीकल इंडस्ट्री में भी बड़ा रहा है जी। और आई एम श्योर है। यहाँ कस्टम्स
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یو نو آر دا کسٹمز اوکے آن دس؟ کسٹم یو مین کسٹمز رکھتے ہیں، ڈو یو تھنک کہ یہ جو عام آدمی اس کو سہ سکتا ہے اس کسٹم کو جو ڈیوٹیز؟ نہیں ہو سکتا نا، کیونکہ جہاں منوپلی ہے. اب دیکھیں کہ ایک جاپانی جو امیر قوم ہے، جو وہ گاڑی ادھر چلا رہا ہے، پاکستانی اگر روپوں میں ویلیو نکالی ہے تو 40 لاکھ روپے کی گاڑی، ادھر وہ گاڑی 3 کروڑ روپے کی پاکستانی کو ملتی ہے سیم. تو اب یہ بتائیں کہ اس طرح سے کیسے سہ سکے گا یہ جو سسٹم، یہ جو کسٹم وہ چیزیں ہیں. تو یہ چیزیں گاڑیوں تک محدود نہیں ہیں، یہ مناپلی جو ہے اس کا سسٹم ہر جگہ پہ جو رواں دواں ہے. تو اس سے نقصان کیا ہوتا ہے کہ جب چیزیں جو ہے نا بیونڈ آف یور ریچ، لوگ پھر کرپشن کی طرف بھی جاتے ہیں چیزیں. تو یہ ایک بہت بڑی ایک لمبی ایک چیز ہے جس کا ذکر میں نہیں سمجھتا کہ بیٹھ کے تو ہم کوئی 1 گھنٹے میں بھی ڈھونڈ لیں. تو ایز آف ڈوئنگ بزنس کیسے کریں ہم پاکستان میں؟ پاکستان میں دیکھیں بات پھر وہی آنی ہے. ہم کہتے تو ہیں ہم اوورسیز پاکستانی ہیں، آئی ایم آلسو ون آف دیم. تو ملک سے صاف ظاہر ہے، ہم ملک سے باہر ہوتے ہیں تو ہم ملک سے بھی زیادہ وہ نیشنلسٹ ہوتے ہیں، مطلب اتنا ملک میں رہ کے نہیں سوچتے جتنا باہر بیٹھ کے سوچتے. لیکن جتنا بھی نیشنلزم ہو، اگر کسی نے انویسٹمنٹ کرنی ہے تو اس نے کسی اٹریکشن کی بنا پہ ہی کرنی ہے. اگر ہم نیشنلزم کی بنا پہ سوچتے جائیں کہ لوگ اپنا پیسہ لے کے ادھر ادھر چلے آئیں گے تو یہ خام خیالی ہوگی. آپ نے اٹریکشن دینی ہے، وہ پھر الگ بات ہے کہ وہی اٹریکشن جو دوسرے ملکوں میں ہے اگر وہی ہو تو وہ اپنے ملک کو پریفرنس دیں گے. چلیں آپ ایک اوورسیز پاکستانی، آپ کو میں کیسے اٹریکٹ کروں کہ پاکستان میں آ کے بزنس کریں؟ فار ایگزامپل میری فیلڈ جو ہے دیٹ از آٹو موبائل سے ریلیٹڈ ہے. تو جب تک اگر میں نے پاکستان میں گاڑیاں لا کے ان کو ری ایکسپورٹ کرنا چاہتا ہوں کہ فرسٹ آئی ول برنگ ہیئر، دین ادھر یہ جو سینٹرل ایشیا ہے، نیبرنگ کنٹری جو بھی ہیں، تو اس کے لیے جب مجھے لوکل مارکیٹ میں گاڑی بیچنے کی اجازت نہیں ملے گی تو میں کس طرح سے؟ ہم لوگوں نے دبئی کو آباد کیا. اب دبئی میں جتنی کار انڈسٹری ہے پورے افریقہ میں ادھر ہوتی ہے، بلینز آف ٹرن اوور ایئر یہ جو دبئی کا ہے، اور وہاں پہ یہ 95% پاکستانی ہے. تو کیا وہ ہماری حکومت جو دبئی کی حکومت نے ان کو دیا ہوا ہے، کیا ہماری حکومت ہمیں نہیں دے سکتی؟ ان کو کیا پرابلم ہے؟ ان کو پرابلم یہ ہے کہ ان کا حالانکہ وہ ریئل پرابلم نہیں ہے، یہ ایک مناپلی سسٹم ہے جس میں ہمارے جو کامرس کے وہ وزیر تھے، میں بائی نیم اجازت دے تو کہہ دوں، یہ رزاق داؤد صاحب ہیں. وہ اب ان تینوں کی جو تینوں بڑے میکر ہیں، وہ ٹویوٹا ہے، ہونڈا ہے، سوزوکی ہے، ان کو فائدے کے لیے یہ باہر سے گاڑی آنے نہیں دیتے. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ کہتے ہیں رزاق داؤد صاحب کیونکہ ہم نے لوکل انڈسٹری کو پروٹیکشن دینا ہے. اب میرا ان سے سوال یہ ہے، یہ بتائیں کہ یہی پروٹیکشن جو ہے کیا یہ ٹویوٹا کمپنی کو یہ جاپان میں حاصل ہے؟ جاپانی حکومت جو ہے ان کی طرف سے آپ 20 سال پرانی گاڑی لائیں، کیونکہ دس از ہے نا رائٹ ٹو چوز. یہ جو کسٹمر ہے اس کا ہے، پبلک کا حق ہے کہ وہ جو مرضی کریں. آپ کیوں فورس کرتے ہیں ان کو بائی لا کے جی آپ نے مسٹ ان کی سب اسٹینڈرڈ اور مہنگی گاڑی؟ اب دیکھیں آج اگر 40-42 لاکھ روپے کی ایک کرولا بیچتے ہیں یا وہ ہونڈا سوئک بیچتے ہیں تو مطلب وہ ہے وہ بھی سب اسٹینڈرڈ، تو کیا پبلک کے ساتھ یہ جاتی نہیں ہے؟ اور پھر یہ ہے کہ حکومت بھی ٹیکس سے محروم ہوتی ہے. وہ ایسے ہے کہ ان کو جو ٹیکس ہے وہ ان کو ایک ڈسکاؤنٹ ملتا ہے پارٹس کے اوپر کہ آپ صرف ہاف ڈیوٹی دیں گے، غالباً جو ابھی 25% ہے. اچھا، یہ پھر ادھر لا کے اس نام کے بہانے کہ جی ہم اس کو کیونکہ لوکل کر رہے ہیں مینوفیکچرنگ، جاب ملیں گے، اور آدھے پارٹس ہم 50% پارٹس جو ہیں وہ ہم امپورٹ کریں گے، 50% لوکل لگائیں گے. اور جو لوکل پارٹس کہتے ہیں جو لگاتے ہیں وہ لوکل نہیں ہوتا، وہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے سسٹرز کمپنیاں بنا رکھی ہیں. وہ کمپنیاں جو ہے پھر ان کو الگ سے امپورٹ کر کے تو ان کو پھر دیتے ہیں. تو وہ جو حکومت کا جو ہے نا ایم، وہ پورا نہیں ہو پاتا کہ جاب کریٹس ہوں، ٹیکسز ملیں. نقصان میں جاتی ہے. نقصان میں جی 100%. آپ ان سے کبھی اس کے جو ایکسپرٹ ہیں ان کو بلا لیجیے میرے سامنے، کیونکہ میری یہ تو اپنی فیلڈ ہے. آئی کین رپلائی دم. بے شک پرائم منسٹر صاحب چاہیں ہم وہ ان کو بھی بلا لیں، ہمیں بھی بلا لیں، سامنے ان کو بیٹھ کے بات ہو جائے، وہ فیصلہ کر لیں. ہم پروو کریں گے بائی فگرس کہ کس سال میں انہوں نے کتنا. اب دیکھیں یوز کار امپورٹ وہ الاؤ نہیں ہے، تھوڑی سی کمرشل گاڑیاں الاؤ ہیں ہیوی مشینری میں، باقی نہیں. باقی یہ جو ہیں یہ جو گفٹ اسکیم اور اپنا ٹرانسفر آف ریزیڈنس کی،
تو وہ بڑے ریسٹرکٹیڈ ہیں, وہ بڑی چھوٹی سی کوانٹٹی ہے. پھر بھی جو انہوں نے کسٹم ٹیکس پے کیا ہے, یہ جو ادھر مینوفیکچرر ہیں وہ ان سے زیادہ پے کرتے ہیں. یعنی کہ اگر ایک گاڑی کے اوپر حکومت یہ والے دیتے ہیں نا 2-2.5 لاکھ روپے حکومت لکھتی ہے, تو امپورٹ والی گاڑی کے اوپر حکومت مہنگی گاڑیوں میں تو 1 کروڑ روپیہ لے جاتی ہے, لیکن عام سستی اسی کلاس کی گاڑی میں یہ 2-2.5 کروڑ دیتے ہیں, وہ 6-7 کروڑ دیتے ہیں. بخاری صاحب, آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں, آپ فیل کرتے ہیں کہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں یا نہیں؟ نہیں, حکومت جو ہے وہ نیک نیت ہے, وہ چاہتے ہیں, اور اسپیشلی آئی ہیو اے لاٹ آف ٹرسٹ ان عمران خان. وہ چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں ملک بہتر ہو تاکہ ان کے کیے ہوئے وعدے جو ہیں وہ پورے ہو سکیں. لیکن یہ سسٹم جو ہے وہ انہوں نے بدلا نہیں ہے, مجھے افسوس سے کہنا پڑے گا وہ چیز. لیکن یہ سسٹم کہتے ہیں یہاں اتنا مافیا پھر رہا ہے کہ سسٹم اس کو چینج کرنا بڑا مشکل کام ہے. نہیں, جب مافیا ہی انہیں کے ارد گرد گھوم رہا ہو تو پھر دیکھا جو تیر کھا کے کمین گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. بس یہ جو چکر کھا کے وہ کہتے ہیں وہ سائیکل ہے, اسی طرح چلتی رہے گی. لیکن ایک سوال اٹھتا ہے کہ فار ایگزامپل اگر آج عمران ہیں, اگر ان کو سختی کریں گے, وہ دوسرے بیٹھ کے کریں گے دیکھو جی لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. نہیں, دیکھیں آپ نے تو یہ دیکھنا ہے کہ وٹ از کریکٹ ٹو ڈو. آپ نے پھر 2 چیزیں تو نہیں کر سکتے کہ آپ جو ہوتے ہیں وہ پاپولر چیزیں وہ کریں اور درست بھی کرنا چاہیں. درست چیزوں کو درست کرنے کے لیے جو بھی ضرورت ہے وہ کریں, کوئی بے شک اس کا برا منائے یا جو مرضی کہے. بخاری صاحب, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. جی بہت شکریہ آپ کا. گریٹ ٹو ہیئر فرام یو. یہ ایک جسٹ جنرل چٹ چیٹ وتھ سم بڈی جو کہ یہاں آپ کہہ لو کہ امپورٹ بھی کرتے ہیں گاڑیاں اور ان کا آٹو موبائل کا بزنس ہے, آپ نے وہ بھی سن لیا ایک. لیکن جو اچھی چیز مجھے لگی ہے کہ فرام اے بزنس پوائنٹ آف ویو, فرام اے لیٹس اے کمرشل پوائنٹ آف ویو, ملک میں چیزیں اچھی ہو رہی ہیں, ہونا شروع ہو گئی ہیں. ہمیں پازیٹیو رہنا ہے. اگر آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت اچھے کام کرے گی اور کر رہی ہے تو اس کا فائدہ پتہ کس کو ہوگا؟ ایونچولی جو گورنمنٹ آنے والی بھی ہوگی اس کا فائدہ ہوگا, کیونکہ اس کی پلیٹ میں کچھ آئے گا. اگر یہ نہیں کریں گے تو اگلی گورنمنٹ کے اندر بھی خالی پلیٹ آئے گی, تو پھر اس طرح کام نہیں چلے گا. تو لیٹس آل ورک ٹوگیدر فار دا بیٹرمنٹ اینڈ فار دا انٹرسٹ آف پاکستان. پلیز سبسکرائب ٹو دا چینل اینڈ لک آفٹر یور سیلف. خدا حافظ.